اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں. یہ تو وہاں کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا نا کہ میں وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا. اب عوام اسے جو ہے، کیونکہ اس آدمی نے لوگوں پہ الزام لگائے، لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہا اور خود چور ثابت ہوا ہے، لوگوں کو کہا کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے، غبن کیا ہے، خود اس کا غبن، اس کی کرپشن جو ہے وہ آج پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو گئی ہے. اور ان 3.5 سالوں میں جو اس نے اکانومی کا برا حال کیا ہے، اب اس کے بعد اس کا گریبان اور عوام کا ہاتھ ہوگا. اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ملک کے اوپر مزید جو ہے وہ مسلط رہے. اور جن لوگوں نے اس نااہل نالائق و باش ٹولے کو اس ملک میں مسلط کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں بھی جو ہے وہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. ہم تو خود اس بات کے دائی ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے. لیکن اگر ایک کیا ہوا معاملہ وہ اس طرح سے ملک اور قوم کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بھاری پتھر کو جو ہے وہ ہٹانے میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہوگی. فرحان صاحب، ہم نے اداروں کے آئینی حدود پہ رہنے کی بات کی ہے. گزشتہ 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے سے پہلے آگے آڈیو ٹیپس آ جاتی تھیں. اب آپ کی پارٹی پہ خاص طور پہ آپ کی پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کی کچھ آڈیو آئی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ریکارڈنگ، ایک تو اس کے آنے کے اوپر، اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ کون عناصر ہیں، کون اس طرح ریکارڈنگ کرے گا، یہ خود ریکارڈنگ کر کے بھیجنے والے؟ دیکھیں ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجنسی ہی کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں، اور تو کسی کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے نہیں میری انفارمیشن کے مطابق. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کی گفتگو جو ہے وہ کسی کرائم کو کریٹ کرتی ہے، یعنی خدا نخواستہ میں یا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ میرے سے یا آپ سے بات کرتے ہوئے کسی کرائم کو کمٹ کرنے یا کرائم کو پلان کرنے کی بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکیج جو ہے وہ شاید کسی حد تک جسٹیفیکیشن اس کی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر 2 افراد جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں یا اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، تو اس پرائیویٹ گفتگو کو پہلے تو ریکارڈ کرنا ہی جرم ہے، اور دوسرا اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے. میں اگر کسی آدمی کو پبلکلی جس طرح سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے اسی طرح سے مخاطب کرنے کا جواب دے ہوں. میں اپنی پرائیویٹ لائف میں یا اپنے دل میں کسی کے متعلق جو ہے وہ کسی وقت میرے دل میں کیا خیال ہے یا میں کس طرح سے اسے یاد کرتا ہوں، تو اس بات کے اوپر کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ جو ٹیپ انہوں نے جو ہے وائرل کی ہے، اور یہ گورنمنٹ نے کی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ہی کوئی ایجنسی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی یہ IB ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کافی دنوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس ایک آ گئی ہے، ویڈیو آ گئی ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں وہ کس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ کوئی گھٹیا جو ہے وہ کوششیں کریں گے. تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ ٹیپ ہے، یہ انہوں نے اس دن چلائی ہے جس دن یہ الیکشن کمیشن والا جو ہے وہ ایشو. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا اسپیس جو ہے وہ کور کرے گی اور ہمیں تھوڑا جو ہے وہ ریلیف دے گی. لیکن اس میں میں نے سنی ہے یا جتنی بعض چینلز نے اس کو آن ایئر کیا ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ادا ہوا ہے اور اس میں اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. ہاں، جو ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جی کتے بھونکنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. تو وہ ہمارا پنجابی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محاورتی زبان ہے. کوئی بھی آدمی، اب ہمیں لوگ ملتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے فلاں پروگرام دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ جی وہاں پہ فلاں بیٹھا تھا وہ بڑا بھونکا جی آپ کے خلاف. تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو یار ٹھیک ہے یار، جو کہتا ہے اسے کہنے دو. تو یہ اس طرح کی گفتگو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو بھی 2 4 10 بندوں نے کہا ہو کہ جی فلاں آدمی آپ کے خلاف اس طرح سے بات کرتا ہے، تو انہوں نے بھی انہی الفاظ میں کہہ دیا. ادروائز پرویز رشید صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے وائلنٹ آدمی ہیں. وہ تو بہت ہی یعنی شریف النفس اور بڑے یعنی کسی کا
دل نہ دکھانے والے اور کسی کے خلاف بھی کوئی بات لفظ نہ کہنے والے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جو ڈیل کی باتیں ہو رہی کل DGIS نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کوئی ڈیل کی خبریں ہیں تو سامنے لے کے رہے۔ آزاد صادق نے کہا تھا کہ 20 کو جا رہے ہیں اور نواز شریف کو واپس لے کے آ رہے ہیں، غیر سیاسی لوگوں سے ان کی بات چیت ہو گئی ہے، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں جی، میں DGISPR کے بیان کی جو ہے وہ تائید بھی کرتا ہوں اور اس کے اوپر یقین بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ بات اسی طرح سے جو ہے، اگر ہے تو یہ اسی طرح سے رہے۔ باقی غیب کا حال جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میں نہیں جانتا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کسی ادارے سے یا اسٹیبلشمنٹ سے قطعاً کسی ڈیل کی گفتگو میں شامل نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نہ ڈیل کرنے کے، نہ ڈیل سے متعلق گفتگو کرنے کے، اور نہ ہی اس قسم کی کسی موو کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ فری اور فیئر الیکشن کے لیے جدوجہد کریں اور اداروں کے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنے کی بات جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے اس کو استوار کریں۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھی آپ کوئی اس قسم کی بات میں جو ہے وہ انوالو ہوں، بلکہ جو لیٹسٹ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے متعلق جو ان کی ہدایت کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں یا ڈائریکشن کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو یعنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ جو ہائی آفیشلز ہیں، آپ ان سے نہ ملیں، اور اگر آپ نے ملنا بھی ہو تو وہ پارٹی کو پہلے آپ جو ہے وہ انفارم کریں۔ تو باقی سرے راہ کوئی کہیں مل جائے تو کوئی مل جائے، لیکن اس طرح کی گفتگو کی یا اس طرح کی میٹنگز کی نہ تو کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں آ سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، نہ حکومت، نہ پارٹی، نہ کوئی اور۔ تو اس سے پہلے بھی ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ 2 مرتبہ عمر قید ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ان کو نااہل کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ اس وقت نااہل تھے۔ تو یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے صرف 30 دن لگے تھے، اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ 10 یا 11 دن لگیں گے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے بات کی یہ 10-11 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں ویسے، اس سے پہلے کام ہو جائے گا۔ رانا صاحب، آپ نے بات کی کہ نواز شریف کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو کہہ بھی رہے ہیں لندن میں، تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں کیا وہ بھی اسی سوچ کے حامل ہیں، یا ان کی جو پنڈی میں ملاقاتیں ہیں اس میں کچھ تسلسل بڑا بھی ہے اور انہیں ریلیف بھی مل رہا ہے؟ نہیں، کوئی ان کی پنڈی میں میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ تھی، تو وہاں پہ ہم سب تھے، ہم سب سے ملے ہیں۔ تو اس ملنے کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں، تو یہ تو ملاقاتیں نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف قطعاً کسی ڈیل اور کسی سازش کا نہ حصہ تھے، نہ ہیں، نہ بننے کو تیار ہیں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں، سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ، جمہوری نظام کے درمیان جو ہے وہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔